بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ نے کافی سارے کرٹیکس ڈسکس کیے ہیں کہ ویسٹرن اکنامکس کیوں غلط ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامک اکنامکس کیا چیز ہے. تو بات یہ ہے کہ اس سوال کے جواب کو سمجھنے میں بہت سارے رکاوٹیں ہیں. پہلی بات تو یہی ہے کہ اسلامک اکنامکس ڈیولپ کی گئی تھی ایز اے ریسپانس ٹو کمیونزم اینڈ کیپٹلزم. تو ایک معاشی نظام، تو اسلام کا دراصل معاشیات سے تعلق بہت مضبوط نہیں ہے. یعنی معاشی نظام تو ضرور ہو مگر وہ بنیاد نہیں ہے اسلام کی. اسلام کی بنیادی جو ٹیچنگز ہیں وہ یعنی اکنامکس جو ہے وہ سیکنڈری امپورٹنس رکھتی ہے، جس کی کئی طرح سے یعنی حدیث میں وضاحت آئی کہ کمانا، حلال کمانا جو ہے وہ فریضہ ہے بعد الفریضہ، یعنی سیکنڈری امپورٹنس کا ہے ضروری، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، مگر پرائمری امپورٹنس کا نہیں ہے. ایمان ہے، عبادات ہے. آدمی کوئی بھوکا مر جائے تو وہ پھر بھی جنت پہنچ سکتا ہے، اور ہوا ہے ایسا لوگوں کے ساتھ. مگر کوئی آدمی کے پاس قارون جیسا خزانہ ہو اور ایمان نہیں ہو تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں حل ہوا. یعنی معاشی معاملات جو ہیں وہ پرائمری امپورٹنس کے نہیں ہیں. ویسٹ نے جب دین سے انکار کیا اور دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کی تو معاشیات اس کے پرائمری امپورٹنس ہو گئے. اسی لیے یعنی اسلامک اکنامکس کے نام کی کوئی چیز اسلام کے پہلے 14 سینچریز میں نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ پرائمری امپورٹنس کی نہیں تھی. البتہ بہت ساری کتابیں ہیں کہ معاشی معاملات کو کیسے ہینڈل کیا جائے، اور جو لوگ کہتے ہیں کتاب الخراج ہے امام یوسف کی، اور اس قسم کی بہت ساری کتابیں کہ ٹیکسیشن کیسے کیا جائے، گورنمنٹ کیا خرچ کرے، اور معاشیات کے بارے میں بہت سارے اصول ہیں، قاعدے ہیں. مگر معاش اٹ سیلف کو سینٹرل امپورٹنس دینا یہ اسلام میں نہیں ہے. مگر جب اہل مغرب نے کہا کہ ہمارے پاس ایک معاشی نظام ہے اور وہ بہت بہترین ہے، اس کے بہت زبردست رزلٹس آتی ہیں، اور یہ کیپٹلسٹ نے بھی کہا اور کمیونسٹ نے بھی کہا، تو پھر مسلمانوں نے اپنے دین میں سے جو اکنامک ٹیچنگز تھی ان سب کو جمع کیا اور کہا کہ نہیں، ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ ان سے بھی زیادہ اچھا ہے. تو اس لیے مگر مسئلہ یہی ہے کہ معاشی نظام ہمارا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ باقی سارے اسلام سے انڈیپینڈنٹ ایک نظام ہے معاشی، بلکہ سب چیزیں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ہمارا ایمانی نظام اور ہمارا اخلاقی نظام اور ہمارا معاشرتی نظام اور عدالتی نظام اور تعلیمات اور تربیت کا نظام اور سیاسی نظام اور روحانی نظام، یہ سب چیزیں ایک ساتھ مربوط ہیں. اس میں سے معاشی نظام کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. جب حدیث میں آیا کہ جو اچھے تاجر ہیں وہ صالحین اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، تو یہ ایسے ہی تاجر نہیں ہے جو بزنس کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، بلکہ یہ وہ تاجر ہیں جو بزنس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کمانے کے لیے. تو یہ مختلف قسم کا بزنس ہے، اور اس قسم کے بزنس کو ہم سیکولر انداز سے نہیں بیان کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک یوٹیلٹی ہوگی، ایک میکسیمائزیشن ہوگا. نہیں، جب اللہ تعالیٰ کا تذکرہ نہیں ہوگا
تب تک ہم اسلامک بزنس کو نہیں ڈسکرائب کر سکتے. تو اب ایک ٹینشن پیدا ہوا یہاں پہ کہ اسلامک اکنامکس کو اگر ہم اس طرح سے بنائیں جس طرح سے ویسٹ والوں نے اپنی اکنامکس بنائی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری اکنامکس تو آبجیکٹو، فیکچوئل، کانکریٹ، دس ورلڈلی ہے، یعنی اس دنیا سے اس کا مطلب ہے، اس کا آخرت، قیامت، اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، نہ اس کا کوئی تذکرہ ہے. اور مزید یہ کہ ویسٹ والوں نے یہ فیصلہ کیا تھا بہت پہلے کہ اکنامکس جو ہے وہ ایک سیکولر سائنس ہے. تو سیکولر سائنس میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی اجازت، ان کو اپنے اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں. اور اس کا ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپس میں بہت سارے مذہبی اختلاف ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جب کوئی کہ ریلیجن تو پرائیویٹ افیئر ہوگا، ہر انسان کی ذاتی شخصی زندگی میں وہ جو مرضی آئے جس چیز کی عبادت کرے، اور جو اجتماعی معاملات ہیں اس میں ہم دین کو نہیں لائیں گے، کیونکہ اس میں ہمارا آپس میں اتفاق نہیں ہے. میں اپنے دین سے کروں گا، تم اپنے دین سے کرو گے، تم اپنی بات سے ٹلو گے، نہ میں اپنی بات سے ٹلوں گا، نہ کوئی اتفاق کی کوئی صورت ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ جب ہم اجتماعی بات کریں گے تو اس میں ہم دین کو بیچ میں لائیں گے ہی نہیں. یہ انہوں نے آپس میں طے کر لیا، اور ان کے لیے یہ مناسب تھا. تو مگر اس کے معنی کے پچھلے یعنی 200 سال سے ان کی جو اکنامکس کی بات چل رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا، ان کے بائبل کا، مورالٹی کا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، تصور نہیں. تو اب ہمارے جو اسلامک اکانومسٹ تھے، فرسٹ جنریشن والے تو بچ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا نظام اور ہے، ان کا نظام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. انہوں نے اپنی بات کی کہ ہماری قرآن یہ کہتے ہیں اور اللہ یہ کہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور تم لوگوں کی ساری بات غلط ہے. جو سیکنڈ جنریشن ہے اس نے ویسٹ میں پڑھا اور ویسٹ کی تعلیمات حاصل کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم یعنی اکنامکس اسی بنیاد پہ بنائیں گے جس بنیاد پہ ویسٹ نے بنایا ہے. ہم اسلامک ٹیچرز کو تو لیں گے، مگر اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیں گے. تو چنانچہ اب زکوٰۃ آئی تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ویلتھ ٹیکس ہے، اور اس کے یہ ایفیشنسی کے امپلیکیشنز ہیں، اور انٹرسٹ حرام ہے، تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس لیے حرام ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، بلکہ اب ہم اس کے نقصانات لیں گے. اب یہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ پہ، اس کے نقصانات بھی ہیں، مگر اس کو بنیاد بنانا یہ ذرا سا خطرناک بات ہے. یعنی ایک طرح سے اس میں یعنی ایک بیلنس ہے، اس میں خطرہ ہے کہ بنیاد لاس ہو جائے گی. تو ایک پرابلم اسلامک اکنامکس بنانے میں یہ ہوا، اور آج بھی ہے، کہ جو بڑی میجارٹی ہے اسلامک اکانومسٹ کی، وہ کہتی ہے کہ نہیں، ہمارے اسلام سے سب کو فائدہ ہونا چاہیے. اسلام جو ہے وہ یونیورسل مذہب ہے، اس لیے ہماری اکنامکس بھی اس طرح سے بنائی جائے کہ سب تک اس کا فائدہ ہو. تو اس میں ہم ایکسکلوسیولی مسلمانوں سے بات نہ کریں. تو جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اسلامک اکنامکس کو سب سے مخاطب ہونا چاہیے، اس کے اوپر سے چونکہ یہ لوگ بہت امپریسڈ
سے ویسٹ سے انہوں نے کہا کہ ہمارے آرٹیکلز جو ہیں ان کی کوالٹی کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ویسٹرن جرنل میں پبلش ہو جائیں. تو اس میں اور بھی مشکل ہے کہ ہم کہیں کہ فلانی چیز صحیح ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، کیونکہ یہ بات وہ لوگ تو مانتے نہیں. تو اب ہم کہیں گے کہ اچھا زکوٰۃ کیوں ہونی چاہیے، اس کا کوئی ہم سیکولر جسٹیفیکیشن نکالو کہ اس سے ویلتھ ڈسٹریبیوشن میں فائدہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کا حکم ہے. تو جو سیکنڈ جنریشن اسلامک اکنامکس ہے اس نے اپنے اسلامک روٹس کو سے انکار کر دیا، اور بیسیکلی آئیڈیا یہی پیدا ہوا کہ اسلامک اکنامکس از اکول ٹو ویسٹرن اکنامکس پلس زکوٰۃ مائنس انٹرسٹ. تو ابھی تک مسئلہ کچھ ایسا ہی چل رہا ہے کہ زیادہ تر اسلامک اکانومسٹ یہی سمجھ رہے ہیں کہ مور اور لیس 90% ویسٹرن اکنامکس صحیح ہے، اس میں سے 10% کاٹ چھٹ کر کے ہم اس کو اسلامائز کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اسلامک اکنامکس میں کوئی خاص ڈیولپمنٹس نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ اسلام کے جو اصول ہیں معاشی وہ 100% ٹکراتے ہیں ان اصول سے جو ویسٹرن اکنامکس کے ہیں. ویسٹرن اکنامکس کا جو مین فوکس ہے اور پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ویلتھ کو جمع کر لو، سارے مسئلوں کا حل ویلتھ کے اندر ہے، چاہے شخصی مسئلہ ہو، چاہے نیشن کے لیول پہ ہو، ہر لیول پہ اگر ویلتھ کافی ہوگی تو سارے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے. اب وہ اس بات کو پہچانتے ہیں انسان کے غیر معاشی مسائل بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے، سوسائٹی میں خرابی ہو سکتی ہے، فیملیز میں پرابلمز ہو سکتے ہیں، اکنامکس سے ریلیٹ نہیں کرتے. اکنامکس کا بس کام ہے کہ پیسہ حاصل کیا جائے زیادہ سے زیادہ اور گروتھ ریٹ کو میکسیمائز کر دو. تو یہ بات بھی مور اور لیس اسلامک اکانومسٹ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو اصل میں جو کہ یہ کہیں پہ ہے نہیں اسلامک ٹیچرز میں کہ ویلتھ کو میکسیمائز کرو، اس لیے اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، ادھر ادھر سے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں. اس میں سے ایک حدیث نظر آ گئی ہے کسی کو کہ وہ پاورٹی جو ہے وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو، اس کو وہ پکڑ لیتے ہیں کہ اچھا اس کے معنی کہ ویلتھ کو میکسیمائز کیا جائے، حالانکہ ان دونوں میں آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیونکہ ویلتھ کو میکسیمائز کرنے سے پاورٹی نہیں ختم ہوتی، جس کی مثال امریکہ ہے کہ ان کے پاس ٹریلینز آف ڈالرز ہیں خرچ کرنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے، بم گرانے کے لیے، اور ان کے ملک میں ملینز اور ہنگری. اس لیے نہیں کہ ویلتھ نہیں ہے، ویلتھ تو ہے. ایکچولی جو بات ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے کہ کینز نے کہا کہ پہلے یعنی لوگوں کی ہوس کو بڑھایا جائے، اس ہوس کے ذریعے سے پیسے جمع ہو جائیں گے تو پھر سب چیزیں اچھی ہو جائیں گی. یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کا آئیڈیا ہے. تو یہ
ورک نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ الٹا ہوتا ہے، کیونکہ ہوس بڑھانے سے یہ ہوتا ہے کہ جو امیر ہے وہ پیسے تو کماتا ہے مگر وہ دوسروں پہ خرچ نہیں کرتا ہے، اور پاورٹی مٹتی ہے خرچ کرنے سے، جمع کرنے سے نہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہوس بڑھاتے ہیں کہ امیروں کے پاس، یعنی ہر آدمی کے پاس جتنے وسائل ہوتے ہیں اسی کے حساب سے وہ کما سکتا ہے، تو جس کے پاس زیادہ وسائل ہوتے ہیں وہ زیادہ کماتا ہے، جس کے پاس کم وسائل ہوتے ہیں کم کماتا ہے، تو انیکوالٹیز بڑھتی جاتی ہیں۔ اور یہ ہمارے سامنے ہے کہ پچھلے 20 سال میں، پچھلے 25 سال میں انیکوالٹیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اس لیے کہ جب سے روس ختم ہو گیا تب سے کیپٹلزم جو ہے وہ ساری دنیا پہ چھا گیا۔ اس سے پہلے کیپٹلزم چیک میں تھا، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اگر ہم زیادہ ظلم کریں گے تو لوگ ہمارے بجائے کمیونزم کو ترجیح دے دیں گے، تو وہ لوگ ذرا اپنا ہاتھ ہلکا رکھتے تھے۔ اب جو ہے کوئی ان کو روک نہیں۔ تو جو ریسنٹ امریکہ میں احتجاجات ہو رہے ہیں وہ اسی بات پہ کہ وہ اس کو کہتے ہیں 99% کہ جو ٹاپ 1% ہے ان کے پاس ساری دولت ہے اور باٹم 99 کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ابھی بھی جو دنیا کے ٹاپ 500 ریچسٹ لوگ ہیں ان کے پاس 500 لوگ، ان کے پاس جتنی دولت ہے وہ باٹم بلین کے پاس نہیں ہے۔ یعنی بلین کتنا تھا؟ ارب، میرے خیال میں 1 ارب لوگ اور ٹاپ 500۔ تو یہ ویلتھ کا کانسنٹریشن یہ نتیجہ ہے پیسہ کو جمع کرنے کی کوشش کا۔ تو یہ آئیڈیا کہ پیسہ جمع کرنے سے غربت مٹ جائے گی یہ فی نفس ہی غلط ہے۔ اس لیے یہ جسٹیفیکیشن دینا کہ اسلام میں بھی ہمیں پیسے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ فقر جو ہے وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، یہ غلط ہے، اس میں لاجک نہیں۔ اگر ہم پاورٹی مٹانا چاہتے ہیں تو اس لیے پیسہ بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ آج ہمارے پاس جتنا پیسہ ہے وہی کافی ہے غربت مٹانے کے لیے، اور یہ ایک بہت ایکسپلسٹ حصہ ہے اسلام کی چیزوں کا۔ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ دعا کریں کہ میرے پاس مال بڑھ جائے تاکہ میں اس سے غریبوں کو دیا کروں، کہ ابھی جو ہے اس میں سے دے دو۔ تو اس آدمی نے بہت اصرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی، پھر اس نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو ہے اس میں سے دو، اللہ تعالیٰ اور بڑھائیں گے، بجائے اس کے کہ پہلے پیسہ بڑھاؤ پھر ہم غریب کو دیں گے، پہلے غریب کو دو پھر اللہ تعالیٰ پیسے بڑھائیں گے۔ تو مگر مسلمان لوگ ابھی بھی یہ رانگ لاجک استعمال کر رہے ہیں کہ چونکہ فقر جو ہے وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے اس لیے ہم دولت کو پرسیو کریں۔ تو ویسٹرن اکنامکس کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ پیسہ بڑھانا، اور چونکہ اسلامک اکنامکس کا بڑا حصہ ایک نقالی میں ہے کہ جو کچھ ویسٹ نے کیا وہی صحیح ہوگا، تو اس لیے اسلامک اکانومسٹ نے بھی کافی اس پہ زور دیا ہے کہ ہاں ہم لوگ اپنی پیسے بڑھائیں۔ اب یہی بات کہ پیسہ بڑھانا الگ چیز ہے اور غربت مٹانا الگ چیز ہے، اور اللہ تعالی نے حکم تو دیا ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کہ وہ لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں بھوکوں کو کھانے کھلانے کا۔ تو بھوکوں کو کھانا کھلانا اور غریبوں کی مدد کرنا اور بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح کی جو اسلام میں بہت زیادہ اس کی ایمفیسس ہے، مگر یہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے کہ پیسہ زیادہ ہو جائے پہلے پھر ہم بعد میں یہ کریں گے، بلکہ ابھی جو ہے اس میں سے کرنے کا حکم ہے۔ تو
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامک اکنامکس کی بنیاد کیا ہے. ہم یعنی اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی چونکہ ہم لوگ نے بیسیکلی نقالی کی تو اب ایک اسلامک میکرو بنا دیا, اسلامک مائکرو بنا دیا, اور وہی آئی ایس ایل ایم کرز تھی تو اس میں جو ہے وہ ڈائیگرام کے لیبل پہ انٹرسٹ ریٹ آتی تھی, اس کے بجائے ہم نے اس میں شرکت ریٹ ڈال دی اور کہا کہ یہ اسلامک ہو گئی. اس طرح کی فالتو چیزیں کو اسلامک اکنامکس کا نام دیا جا رہا ہے. حالانکہ اسلامک اکنامکس فنڈامنٹلی ڈفرینٹ ہے. اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے اور ایک طرح سے مضحکہ خیز بات ہے. یعنی اتنی بے وقوفی کی اہل مغرب نے اور ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے. یعنی جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ سانپ کے بل میں جب وہ گھسیں گے تو تم بھی ان کے پیچھے گھس جاؤ گے, اسی طرح سے دیکھو بات. یہ نارمیٹو پازیٹیو ڈسٹنکشن کیا ہوتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ ہاں اس کتنا جو ہونا چاہیے یہ تو ایک سبجیکٹو بات ہے. میں کہوں گا یہ ہونا چاہیے, تم کہو گے وہ ہونا چاہیے. اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ ان کی دینی ڈسپیوٹ تھی تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس پہ تو کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا, اس لیے اس کو جانے دو. اب اسلام میں جو ہونا چاہیے اس میں ہم سب کا اتفاق ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس لیے ہمیں اس کو جو کہ تو ان سے بورا نہیں کیا جائے. مگر اصل بات جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے, وہ یہ کہ یہ ہیومینٹیز جو ہیں یہ سیکنڈ لیول کے بن گئے تھے. کیونکہ جب ویسٹ نے اپنے دین سے انکار کیا تو انہوں نے کہا ہماری سرٹن کون سی چیز ہے, تو انہوں نے کہا کہ سائنس جو ہے یہ ہمارا پکا ہے اور سائنس ہی ہمیں سارے مسئلوں کا حل بتلائے گا. یہ ان کا ایمان تھا اور ابھی بھی ایمان ہے کہ الٹیمیٹلی سارے جو انسان کے مسائل ہیں وہ سائنس حل کر دے گا. جس اعتبار ہے ابھی حل تو کیے نہیں ہیں, مگر اور وہ بھی مانتے ہیں کہ ابھی حل کیے نہیں ہیں, مگر کبھی نہ کبھی سائنس کے ذریعے سے, کیونکہ سائنس ہی ہمارے پاس ایک سورس ہے ریلائبل نالج کا, یہ ان کا عقیدہ ہے. سائنس کے علاوہ کوئی سورس نہیں ہے. obviously یہ بات, اور سائنس کیا ہے, وہ چیز جو مشاہدے اور عقل سے ملے. یعنی قرآن شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. سب سے جو پہلی بات کہی جا رہی ہے کہ تقوی والوں کی صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. وہ انہوں نے اپنی علم کو شروع کیا الذین ینکرون فی الغیب, جو لوگ غیب سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے ہے تھا سائنس میں گارنٹیڈ. یعنی ان کو اب یہ جو جب انہوں نے یہ بات کہی کہ سائنس جو ہے اٹ از دی اونلی سورس آف ریلائبل نالج, اور یہ بھی کہا کہ یہ ہیومینٹیز جو ہے یہ کمزور قسم کی نالج ہے, اس کو ہم صحیح طرح سے نالج, جب تک کسی چیز کو گنا نہیں جا سکے, ناپا نہیں جا سکے, تولا نہیں جا سکے, تب تک وہ نالج نہیں ہے. تو ہیومینٹیز والوں نے بھی گننا ناپنا تولنا شروع کر دیا. اب یعنی ایک زمانہ ہے کہ شیکسپیئر میں ورڈ کاؤنٹ ہو رہی ہے کہ کتنے کیا لینتھ ہے ورڈ کی, اور سینٹنس میں کتنے ورڈز ہیں, اور اس طرح کے یعنی اس میں شماریات آ گئی, کیونکہ سائنس بنانا ہے. اس کو بھی سائنس نہیں ہے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اب اگر ہم فزیکل سائنس لے لیں تو اس میں نارمیٹو جو ہے وہ میننگ لیس ہے. یعنی ہم کہیں کہ ہاں بھائی پتھر جو ہے وہ 9.8 پر میٹر پر سیکنڈ سے گرتا ہے, مگر ہونا چاہیے تھا 10, زیادہ آسان ہوتا ہے یاد کرنے کو. تو یہ ایک نارمیٹو میننگ لیس اسٹیٹمنٹ ہے. اسی طرح سے بھائی پائی 3.14159 کیوں ہوتا ہے, 22/7 ہوتا ہے, تو بہت آسان ہوتا ہے یاد کرنا اس کو. تو یہ میننگ لیس بات ہے.
تو اسی طرح سے اگر اکنامکس ایک سائنس ہے تو پھر تو اس میں یعنی ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، فالتو بات ہے، کیونکہ ایک قانون ہے جس کے تحت سوسائٹیز چل رہی ہیں، وہ جیسے چلیں گی ویسے چلیں گی، ہونے چاہیے گا کیا مطلب، ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو فضول بات ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ ہیومینٹیز الگ ہے اور فزیکل سائنس الگ چیز ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ لا آف گریوٹی تو نہیں بدل سکتی، مگر لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ بدل سکتی ہے۔ اگر ہم آج فیصلہ کریں جیسا کہ ہوا تھا کہ گاندھی نے کہا کہ یہ برٹش لوگ بہت ظلم کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے یارن کو اٹھا کے لے جاتے ہیں انگلینڈ، وہاں اس کو شرٹس بناتے ہیں، پھر وہ واپس ہمیں بیچتے ہیں، تو ہم اس کی بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اب ہم صرف اپنا کپڑا پہنیں گے جو ذرا موٹا تھا اور ذرا انکمفرٹیبل تھا، کیونکہ یورپ والوں نے ہمارے سارے ویورز کو ختم کرا دیا تھا، بھوکا مار دیا تھا، انگوٹھے کاٹ دیے تھے تاکہ وہ کمپیٹ نہ کر سکیں، ورنہ جب وہ آئے تھے تو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ان سے زیادہ ایڈوانس تھی اور ہمارے ویورز جو ہیں بہت زیادہ اسکل تھے۔ تو اینی وے اس نے بائیکاٹ اعلان کی اور بڑے پیمانے پر لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، تو کیا ہوا کہ برٹش ایکسپورٹس کا ڈیمانڈ پہلے بہت ہائی تھا بہت لو ہو گیا۔ یعنی یہ ہماری چوائس ہے کہ ڈیمانڈ ہائی ہے کہ لو ہے، ہم اگر پسند کریں کسی چیز کو تو اس کا ڈیمانڈ ہائی ہو جائے گا، اور یہ ہماری مرضی پہ ہے۔ آج ہم فیصلہ کریں کہ ہم امریکن امپورٹس کو نہیں کھائیں گے، امریکن امپورٹس کا ڈیمانڈ ڈاؤن ہو جائے گا، تو یہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے فطرت کا جس میں کوئی چارہ نہیں۔ تو آٹ کا پھر مطلب بن جاتا ہے یہاں پہ، کیا ہمیں امریکن امپورٹس کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے، دس از اے کوشچن، ہم لوگ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ آرٹ کا جو ہے وہ میننگ لیس نہیں ہے، جو آرٹ سائنس میں میننگ لیس ہے وہی آرٹ سوشل سائنس میں بہت میننگ فل ہے۔ مگر ان لوگ نے کہا کہ نہیں، جو وہ سائنس ہے ہم بھی سائنس ہیں، ہمارے سائنس میں بھی آرٹ میننگ لیس ہے، چنانچہ اور نارمیٹیو از ناٹ پارٹ آف سائنس۔ تو انہوں نے تو یہ بیوقوفی کی، ہم لوگ ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ اور مسلمان بھی اسی طرح سے، حالانکہ اسلام سارا کا سارا آرٹ ہے، اگر ہم کہیں کہ آرٹ میننگ لیس ہے تو پھر قرآن ہی کو پھر ایک طرف رکھ دینا چاہیے، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ سارا قرآن جو ہے وہ آرٹ کے بارے میں ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے۔ تو اسلامک اکنامکس جو ہے اٹ از اباؤٹ دی ایفرٹ ٹو چینج دا ورلڈ، کہ دنیا بدلنے کے لیے ہے۔ اب یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے جو سوشل سائنس میں نہیں ہے، بلکہ خاص طور پہ منع کر دی گئی۔ ان دی ارلی 20th سینچری وہ میکس ویبر ایک بہت مشہور سوشیالسٹ تھا، اور اصل میں ایک جنگ ہوئی جس کو کہتے ہیں میتھڈ اینڈ اسٹرائٹ، بیٹل آف میتھڈالوجیز۔ یہ تقریباً 1890s وغیرہ میں شروع ہوئی اور ارلی 20th سینچری میں ختم ہو گئی۔ اس میں اکنامکس کے بارے میں ایک نیچرل میتھڈالوجی ہے۔ نیچرل میتھڈالوجی ہے کہ اکنامکس جو ہے وہ ایک ہسٹری کی برانچ ہے، کہ پاکستان میں یعنی ہم پاکستان کی اکانومی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو اسٹڈی کریں گے، اس میں کیا اگتا ہے اور کون اگاتا ہے اور کیا یہاں کی سوشل ریلیشنز ہیں، جیسے یہاں مزارے ہیں اور
لینڈ لارڈس ہیں اور ان کے آپس میں کیا رشتہ ہے اور کون سے رولز ہیں، پنجاب میں کیا ہوتا ہے، سندھ میں کیا ہوتا ہے، یہ ساری، بلوچستان میں کیا ہوتا ہے، نیچرل ہے. بلکہ جو بھی اسٹوڈنٹ اکنامکس کا پڑھنے آتا ہے اس کو نہیں ہوتا، اس کو تو بہت حیران ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کی اکانومی پڑھ رہے ہیں مگر اس میں ان سب چیزوں کا کوئی تذکرہ نہیں. ہم یہ میتھمیٹکس کے فارمولاز پڑھ رہے ہیں، سوچتا ہے کہ اچھا بعد میں پتہ چلے گا کہ اس سے بلوچستان کی اکانومی کے بارے میں کیا ہمیں پتہ چلے، مگر وہ بات کبھی آتا ہی نہیں. ہاں ایک کورس ہوتا ہے پاکستان اکانومی کا، مگر اس کا ریلیشن کیا ہے مائکرو اور مائکرو اور اس سے کوئی کبھی سمجھ میں نہیں آتا. تو ایک نیچرل اپروچ ہے ٹو اکانومی، جو اگر ہم یہ ساری کتابیں رکھ دیں ہم کہیں کہ اچھا بھائی کوئی پاکستان کی اکانومی اسٹڈی کرے تو نیچرلی لوگ یہی کریں گے کہ پتہ کریں گے بھائی کیا پیداوار ہے، کون پیدا کرتا ہے، کہاں ایکسپورٹ ہوتی ہے، باقی ساری چیزیں. مگر جب ہم اکنامکس پڑھنے جاتے ہیں تو اس میں سے کوئی اس کا تذکرہ نہیں آتا ہے. تو یہ دو میتھڈالوجیز تھیں، ایک میتھڈالوجی تھی جو ہسٹوریکل تھی اور ایک میتھڈالوجی تھی جو کہتی تھی کہ نہیں یہ سائنس بنائیں گے ہم اس کو. سائنس میں جو ہے وہ میتھمیٹکس چلے گی، لاز چلیں گے، جس طرح سے فزکس ہوتی ہے. فزکس میں کبھی ہم یہ پاکستانی فزکس تو نہیں پڑھتے کیونکہ فزکس سیم ہے، پاکستان میں ہو چاہے انڈیا میں ہو چاہے برٹن میں ہو، چاہے 1800 میں ہو چاہے 2000 میں ہو چاہے 2300 میں ہو. تو اس کے لیے ایک جنرل لا ہے. تو ہم جب اپنی مائکرو ٹیکس دیکھیں گے تو وہ سب جنرل لاز میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ یہ جو ہم یوٹیلٹی میکسیمائزیشن رکھ رہے ہیں یہ صرف امریکہ میں 1800 سے 1900 کے دوران اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے اور ریڈ انڈین سوسائٹی پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا، ایسا کوئی تذکرہ نہیں. یہ یونیورسل لاز کی طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہے نہیں. تو یہ ایک اسکول آف تھاٹ تھا کہ اکنامکس جو ہے وہ یونیورسل لاز پہ چلے گی، سائنٹیفک ہوگی. ایک تھا کہ نہیں بھائی اس طرح کا سائنس نہیں ہے، اس میں ہسٹری ہوگی، اس میں ایکٹیویزم ہوگا، اس میں ہم بتلائیں گے کہ کون سا طریقہ اچھا ہے اور کیسے اس کو حاصل کیا جائے. چنانچہ سوشل سائنٹسٹ شروع میں ایکٹیوسٹ بھی ہوتے تھے اور وہ اسٹرائکس بھی کرتے تھے اور ہنگامے بھی کرتے تھے کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. مگر وہ بیٹل میں وہ جو سائنس والے تھے وہ جیت گئے اور جو ہسٹری والے تھے وہ ہار گئے. اس میں کچھ اتفاق تھا، یعنی اتفاق ہوئے، کچھ ایسی بیٹلز ہوئیں جس میں ہسٹری کے اسکول والے جو ہیں وہ انہوں نے کچھ مسٹیکس کی اور جو ان کے اپوننٹس تھے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور سائنٹسٹ بھی جیت گیا اور بالکل غالب آ گیا. تو اکنامکس کی میتھڈالوجی سائنٹیفک ہو گئی. سائنٹیفک والوں نے کہا کہ ہم لوگوں کا کام ہے صرف آبزرو کرنا، ہمارا کام چینج کرنا نہیں ہے چیزوں کو. چنانچہ سوشل سائنٹسٹ نے ایکٹیویزم چھوڑ دیا، انہوں نے احتجاج، مظاہرہ. ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ دنیا بدلنا، ہمارا کام تو ہے کہ آبزرو کریں اور ڈسکرائب کریں. یہ پالیسی میکرز کا کام ہے کہ وہ، اور پالیٹیشنز کا کام ہے. اکانومسٹ جو ہے وہ صرف سائنٹسٹ ہے، وہ صرف آبزرور ہے. تو بنیادی طور پہ تو اسلام ہمیں اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم آبزرو کر سکیں، کیونکہ اسلام میں حکم ہے کوئی برائی کو دیکھو تو اس کو بدل دو. تو ایکٹیویزم کا حکم ہے، بدل نہیں سکتے تب کم از کم اس کے خلاف بولو، اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو نیوٹرل پھر بھی نہیں رہ سکتے اپنے دل میں تو اس کو برا سمجھو ہی. تو یہ جو سائنس ہے وہ کہتا ہے کہ نیوٹرل رہو، نہیں، اس کی اجازت نہیں. نیوٹرل رہنے کی کیا وجہ ہے کہ آدمی آبجیکٹیولی ڈسکرائب نہیں کر سکتا ہے اگر وہ نیوٹرل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو سائنٹسٹ کا کام ہے وہ ایکٹیوسٹ نہیں کر سکتا. تو
سائنس یعنی اکنامکس کو سائنس بنانے سے ایک تو ایکٹیویزم کی کانسیپٹ غائب ہو گئی، دوسرے یہ کہ نارمیٹو جو ہے وہ بے معنی ہو گیا. اور ابھی بھی مسئلہ یہی ہے اسلامک اکنامکس، ہم لوگ یعنی ہمارا موضوع یہ ہے کہ اسلامک اکنامکس کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے کہ اسی مسکنسپشن پہ کہ ویسٹرن سائنس کی طرف سے اسلامک اکنامکس ہونی چاہیے کی بیسس پہ اسلامک اکنامکس کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ناممکن ہے. کیونکہ اسلامک اکنامکس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم دنیا کو میں سے برائیوں کو مٹائیں اور اس کو اچھا بنائیں. تو جب ہم نے اس کو اپنا بنیاد بنایا، جو کہ وہ بالکل تسلیم نہیں کرتے، یہ تو آؤٹ آف سائنس ہے، ہم بھی اس بات کو تسلیم نہیں، یہ آؤٹ آف سائنس ہے، یہ سائنس ہے نہیں. مگر ویسٹ میں کانسیپٹ یہ ہے کہ سائنس ہی سب کچھ ہے. اگر ہم نے کہا کہ یہ سائنس نہیں ہے تو اس کے معنی کہ یہ نالج ہی نہیں ہے. اور چونکہ سب لوگ ویسٹ کی بات کو مانتے ہیں تو پھر انہوں نے کہا نہیں، ہم کو اس کو بھی سائنس کے اندر گھسانا پڑے گا تاکہ یہ بھی نالج شمار ہو، اور تاکہ ویسٹ والے بھی ہماری بات سنیں. یہ بھی ضروری ہے کہ ویسٹ والے ہماری بات سنیں. جب تک ویسٹ ہماری بات نہیں سنے گا تب تک تو بات بنے گی نہیں. تو اب ہم اگر اس بنیاد پہ آئیں، ٹھیک ہے ہم یہاں پہ سائنس نہیں کر سکتے، جو اصل چیز ہے وہ ہسٹوریکل ہے، پرٹیکولر ہے، اس میں یونیورسل لاز میتھمیٹیکل لاز نہیں چلیں گی. ہم نے یعنی بالکل ہی یعنی خیر بات کہہ دیا ویسٹرن کنسپشنز کو. ہم بہت دور آ گئے ہیں یعنی جو کچھ انہوں نے سوچا ہے. یعنی اب آج یعنی پچھلی بار وہ جو میں کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، وہ نیو کلاسیکل غلط ہے، تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بایولوجی سے بارو کر لیتے ہیں. کوئی اور انسٹیٹیوشنل اکنامکس چلتی ہے. کسی نے کہا کہ ایجنٹ بیس یعنی ہیں ہم فقیر، اگر نیو کلاسیکل نہیں چلتی ہے تو چلو کسی اور جگہ سے. اب اس کی مثال یہی کہ آدمی کے پاس جیب میں جو ہے وہ ہزاروں ڈالر سے وہ اپنا کاسہ طلب لے کے بیٹھ جائے کہ مجھے چونی دے دے چونی دے دے، یعنی اتنے فقیر ہیں کہ حالانکہ یعنی اپنے پاس جو ہے اس کو تو دیکھنا ہی نہیں. تو اسلامک اکنامکس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمیں دنیا بدلنی ہے. دنیا بدلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہو کہ کس طرح بدلنی ہے، وہ کون سا گول ہے جس کی طرف جانا ہے. چنانچہ نارمیٹو کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ نارمیٹو بالکل بیکار ہے، اٹ از کمپلیٹلی ٹرو. فزیکل سائنس میں یہ کہنا کہ چاند کو دنیا سے زیادہ قریب ہونا چاہیے تھا اور سورج کو زیادہ، یہ سب فالتو بات ہے. مگر ہیومینٹیز میں ایگزیکٹلی اپوزٹ از ٹرو. یہی بات قیمتی ہے کہ آج دنیا میں یہ خرابیاں ہیں اور اس کو یہ اچھائی ہے. جب تک ہم اچھائی کی تعریف نہیں کر سکتے تب تک ہمیں بدلنے کی کوئی چانس ہی نہیں، کیونکہ انلیس وی نو کہ کس طرح سے بدلنا ہے، کہ کون سا رخ ہے. تو اس لیے نارمیٹو جو ہے وہ ضروری ہے. ایک طرف نارمیٹو بے مطلب ہے، ایک طرف اس کے بغیر چارہ ہی نہیں. تو یہ بات ابھی تک کلیریفائی نہیں. تو اسلام ہمیں نارمز دیتا ہے، نارمز ہمیں بتلاتی ہیں کہ کس رخ پہ محنت کرنی. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیسے محنت کرنی ہے. اس میں بھی اسلام نے ہمیں کچھ جنرل قاعدے بتلائے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جب تم محنت کرو گے تو تمہیں راستے دکھلائے جائیں گے. تو اگین اس کا مطلب یہ ہے کہ نالج جو ہے وہ جنریٹ ہوگی بائی ایکسپیرئنس. جب ہم محنت کریں گے دنیا بدلنے کی تو پھر ہمیں راستے میں رکاوٹیں پیش آئیں گی. ہم کوشش کریں گے کوئی چیز کرنے کی، اس میں ہم فیل ہو جائیں گے.
فیل ہو جائیں گے تو اس تجربے سے ہم سیکھیں گے کہ اچھا یہ طریقہ نہیں چلتا ہے, اس کو اس طرح سے ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے. تو لرننگ از بائی ڈوئنگ. ارے تو اس لیے یعنی کوئی بھی اگر جینوئن یہ کسی سے یہاں پہ صحیح چونکہ ویسٹ نے ڈیفائن کیا کہ نالج از فیکٹس پلس لاجک, تو اس لیے اکنامکس جو ہے وہ بیٹھ کے کلاس روم میں پڑھی جا سکتی ہے, کیونکہ فیکٹس ہم یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں اور پھر اس میں اپنی عقل لگا کے ہم نالج حاصل کر سکتے ہیں. مگر اسلام میں ایسا نہیں ہے, بلکہ اگر ہم اسلامک اکنامکس کرنا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ چلو غریبوں کو مدد کرنی چاہیے, تو دین یو ہیو ٹو گو اینڈ ڈو اٹ. اور چنانچہ میں نے اپنی پریویس ساری کلاسز سے اس قسم کی پریکٹیکل پروجیکٹ کروائی ہیں. آپ لوگوں نے چھوڑ دیا میں بہت بزی رہا ہوں ایکسٹراڈنری. ہماری اسٹوڈنٹس گئے اور یہاں کچی آبادیوں میں گئے اور وہ سائن ہوا کہ کام سب کے جا کے کچھ کریں, کہ اسلامی اکنامکس کرنے کا نام ہے, پڑھنے کا نام نہیں ہے. تو جب یہاں پہ دو بستیاں ہیں, ایک سائڈ پہ افغانی بستی ہے, ایک سائڈ پہ یہ افغانی نہیں ہے, پنجابی لوگ شاید. تو یہ جو افغانی بستی ہے اس میں کافی اسٹرانگ کلوز نٹ ٹائز ہیں. ہم نے جب اسٹوڈنٹس کو بھیجا تو میرا بھی یہ خیال تھا اور اسٹوڈنٹ کا بھی یہ خیال تھا کہ غریب لوگ ہیں تو ان کو کھانا کھلانے کا مسئلہ ہوگا. تو دو باتیں سامنے آئی. ایک تو یہ کہ اگر واقعی کھانا کھلانا ہے تو یہ اتنا بڑا برڈن ہے کہ کسی یعنی تھوڑے بہت لوگ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. مگر دوسری بات یہ ہے کہ سب کو کھانا مل ہی جاتا ہے, کبھی کم کبھی زیادہ, مگر ایشو نہیں ہے. ان لوگ سے ہم نے بات کی تو کیا کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کے مسئلے ہیں, صحت کے مسئلے ہیں, اور چنانچہ ہم نے ایک اسکول چلایا جس میں اسٹوڈنٹ سے ہم نے کہا کہ 4-5 اسٹوڈنٹس والنٹیئر کر دیں, سب کو پاس وہ ہے نالج ہے جو پڑھ سکتے ہیں. تو پھر وہ چلایا, مگر وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ ریگولر نہیں تھے, پھر ہم نے کسی کو ہائر کر لیا, پے پہ رکھ لیا, اور ولیجرز کی طرف سے اس کو پے کروایا. ایک تو ایجوکیشن کا مسئلہ جو ریلیٹیولی ایزی ٹو سالو تھا, دوسرے وہ ہیلتھ کے مسئلے تھے. تو ایکچولی یعنی شہر میں ایمز ہے اور شفا فلاحی ہے, بہت سارے ادارے ہیں جو بہت ہی معمولی کاسٹ پہ پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو اٹ واز ناٹ اگین میٹر آف منی, میٹر آف ناٹ ہیونگ انفارمیشن, ٹرانسپورٹ. تو ہمارے اسٹوڈنٹس نے وہاں کے جو نیسیسری کیسز تھے ان کو اپنی اسکول پہ, یہاں سے شفا تو بہت قریب ہے, بھی بہت قریب ہے, لے گئے, ان کے پیپرز بنوائے, ان کو ٹریٹ وغیرہ کروائے. تو یعنی ایک تو بات ہے کہ جو سمجھ میں آیا ہمیں کہ جو ضروریات ہیں وہ ان کی نوعیت مختلف ہے فرام جو ہم سمجھتے ہیں پہلے وداؤٹ ہیونگ اینی نالج.
دوسری بات جو انٹرسٹنگ پتہ چلی وہ یہ کہ افغان ولیج میں نسبتاً زیادہ وہ سیکیورٹی تھی، فوڈ سیکیورٹی جس کو کہتے ہیں، کیونکہ وہاں آپس میں تعلق زیادہ تھا لوگوں کا. تو ہوتا یہ ہے کہ ارننگز رینڈم ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں، کسی کو مل گئی دہاڑی، کسی کو نہیں ملی، ہو جاتی ہے اوور آل. اگر آپس میں ایک شیئرنگ کلچر ہو سب لوگ کھاتے ہیں، نہیں تو یہ ہو کہ جس کو ملا اس نے کھایا، اس کو نہیں ملا وہ بھوکا رہ گیا. تو ہوتا ہے سب کے لیے کافی، مگر ڈسٹریبیوشن اس کا ہوتا ہے. آج ساری دنیا میں وہی مسئلہ ہے جو چھوٹے سے لیول پہ بھی نظر آ رہا ہے، اور جو امارتیہ سین کی فیمن اسٹڈی میں بھی نظر آیا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ there is not enough wealth، جو کہ اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ اسکیئرسٹی مسئلہ ہے، مال بڑھاؤ مال بڑھاؤ مال بڑھاؤ، اس سے مسئلے حل ہوں. اسکیئرسٹی مسئلہ ہی نہیں ہے، سارے کا مسئلہ ڈسٹریبیوشن میں ہے، جو قرآن نے اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کیا ہے کہ امیر کے مال میں غریب کا حق ہے، حق معلوم ہے. تو اگر اس بات کو ریکگنائز کر لیں وہ کام ختم ہو گیا. وی ڈونٹ نیڈ مور ویلتھ، جو ابھی ویلتھ ہے وہ کافی ہے ساری دنیا کو کھانا کھلانے کے لیے. صرف بات یہ ہے کہ وہ جو کروڑ پتی اور ارب پتی اور کھرب پتی لوگ ہیں وہ اپنے مال کو بجائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کو دوسروں پہ خرچ کرو، اس کو نہیں فالو کر رہے ہیں اللہ کے حکم. وہ اس کو بچا کے رکھ رہے ہیں، اور بچا کے رکھنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ یعنی ایک جنون ہے. یہی جو یعنی ان کا فائدہ تو وہ ہے نا، یہی حدیث میں آیا کہ بھئی انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا پی لیا خرچ کر لیا یا آخرت کو بھیج دیا. یعنی وہ جو مال جو آپ نے بینک میں بچا کے رکھا ہے وہ تو آپ کے کسی فائدے کا نہیں. اگر آپ دوسروں پہ خرچ کریں تو پھر فائدہ ہوگا اس کو. تو وہ دوسروں پہ خرچ کرنا اس کی کانسیپٹ نہیں ہے اکنامکس تھیوری میں، کہیں پہ بھی نہیں ہے. یعنی نہ نیو کلاسیکل میں ہے، نہ بایولوجی میں ہے، نہ انسٹیٹیوشنل اکنامکس میں ہے. جو دوسرے اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے تو ہم فیل ہو گئے تو دوسرے دروازے پہ جا کے اپلائی کریں، وہاں پہ بھی وہ سب نہیں ہے. صرف اسلام میں مگر وہ اس کی طرف مڑ کے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں اسلامک اکانومسٹ. تو بنیاد ہوئی اکنامکس کی کہ اسکیئرسٹی پرابلم نہیں ہے جو ان کا بنیاد ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن ایشو ہے مین، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، دوسروں پہ خرچ کرو. یہ ہے بنیادی سلوشن ٹو دی اکنامک پرابلمس، کہ کیسے لوگوں کو جنرس بنایا جائے، کیسے ان لوگوں کے اندر یہ صفت پیدا کی جائے کہ وہ دوسروں پہ خرچ کیا کریں. اب جو سائنس کا مسکنسیپشن ہے اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کوئی فکسڈ نیچر ہے، اور اب اگر وہ سیلفش ہے تو سیلفش ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں. مگر انہوں نے آبزرو کیا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بعض لوگ جنرس بھی ہوتے ہیں. تو یعنی جیسے الٹیمیٹم گیم ہے، ڈکٹیٹر گیم ہے، اس میں ان کا کلیئر کٹ ایویڈنس نکلا کہ لوگ جو ہیں وہ پیورلی سیلفش نہیں ہوتے ہیں. تو ایک آرٹیکل ہے کہ آر پیپل سیلفش اور آر دے جنرس. اس کا نتیجہ اس نے یہ نکالا ہے، یہی ڈکٹیٹر گیم وغیرہ اسٹڈی کر کے، کہ تقریباً 20-30% لوگ جو ہیں وہ سیلفش ہوتے ہیں، اور 10% جو ہیں وہ جنرس ہوتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ تھوڑا سا فلیکسیبل ہوتے ہیں، کبھی جنرس ہو گئے کبھی سیلفش ہو گئے. تو مگر بات یہ ہے کہ یہ کوشچن ہی غلط ہے، کیونکہ
اللہ تعالی نے اس کو بتلایا ہے کہ ہر انسان کے اندر دونوں نیچرز ہیں. یہ بدی اور اچھائی کی جنگ جو ہے یہ ہر انسان کے نفس کے اندر ہر روز ہوتی ہے. ہر انسان صبح کو اٹھتا ہے، پھر یا تو وہ جنت خریدتا ہے جہنم خریدتا ہے، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ 100 سال تک کفر کرے تو پھر بھی وہ ایمان لا سکتا ہے، اور 100 سال تک نیکی کرے تو پھر بھی وہ گمراہ ہو سکتا ہے. تو پاس جو ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ پرسسٹ کرے. کہتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، کہ انسان کے اندر جو وہ سب سے بہترین ہونے کا مادہ بھی ہے، اور درندوں سے فرشتوں سے بلند ہو سکتا ہے اور درندوں سے بدتر ہو سکتا ہے. تو ہر انسان کے اندر بیک وقت دونوں مادے موجود ہیں. اس لیے یہ سوال پوچھنا کہ کیا انسان جنرس ہے یا یہ سیلفش ہے، یہ صحیح سوال نہیں ہے، بلکہ ہر انسان جو ہے وہ جنرس بھی ہو سکتا ہے اور ہر انسان سیلفش بھی ہو سکتا ہے. تو اب پھر نارمیٹیو کی بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہ سائنس ہے نا تو نہیں ہے. یعنی ایک آدمی کا اگر فکس نیچر ہے تو پھر نارمیٹیو کا کوئی سینس نہیں ہے. اگر ہم کسی آدمی سے جو فکس ہے کہ وہ برا آدمی، اس سے کہیں کہ تم اچھے ہو جاؤ، اس کا کوئی سینس. اور لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ یعنی یہ تو پیدائشی برا ہے تو اس لیے اس کو نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. لوگ سمجھتے ہیں ایسا، اور ایسا ہے نہیں. یعنی برے سے برا آدمی جب اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو کہا کہ تم اس سے نرم بات کرنا، شاید وہ تمہاری بات مان لے. اور روایت میں آیا کہ فرعون قریب تھا کہ اس کی بات مان لیتا، مگر اس کے ایڈوائزر نے اس کو بہکا دیا. اس کے ایڈوائزرز نے اس سے پوچھا کہ کیا کروں، تو انہوں نے کہا نہیں حضرت، آپ ہی تو خدا ہیں، آپ ہی تو. اس کو چڑھا دیا، پھونک ماری، اس کو چڑھ گیا. اس کو اگر وہ اس کے برے، چنانچہ قرآن میں آیا کہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں تو ٹھیک تھا، یہ میرے دوست احباب انہوں نے مجھے گمراہ کر دیا، ان کو ڈبل عذاب دیں. تو اس طرح سے تو یعنی کوئی بھی یعنی برا آدمی ایسا نہیں ہے کہ انٹرنسکلی برا ہے اور اس کو اب بدلا نہیں جا سکتا. چونکہ انسان بدل سکتا ہے، اس لیے یہ آرٹ اور یہ نارمیٹیو کا بہت امپورٹنس ہے، کیونکہ یہ دکھلاتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. اور ایسا ہونا چاہیے کہنے کا ہمیشہ اثر ہوتا ہے. یہ بھی حدیث میں ہے. یہ نہیں ہے کہ آدمی برا ہے اور آپ اس کو نصیحت کرتے رہیں، برائی کرتا رہے تو اس کے معنی کو ایسا نہیں ہوا. نہیں، بلکہ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ شروع میں تو برائی کر رہا تھا، پھر آپ نے سمجھایا تو پھر بھی وہ کرتا رہتا ہے برائی، مگر اس کو دل میں خیال ہوتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک امپرومنٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو ترقی کر کے اس کو توبہ کی توفیق بھی ہو جائے، نہ بھی ہو تو پھر بھی اثر ہوا بات کا. پھر بھی تو یہ نارمیٹیو جو ہے یہ بہت ایک اہم چیز ہے. یہ نہیں کہ ان سائنٹیفک ہے، بیکار چیز ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں. تو اسلامک اکنامکس از اباؤٹ چینجنگ دا ورلڈ. تو یہ سمجھنے کہ ورلڈ کیا چیز ہے. اب اس کے بارے میں بھی ایک ویسٹرن غلط فہمی ہے جو بہت عام ہے. اس کو مٹیریلزم کہتے ہیں کہ ورلڈ جو ہے وہ تو باہر ہے، نظر آ رہی ہے، پتھر کی دیوار ہے، اس کو نہیں بدلا جا سکتا. یعنی ورلڈ جو ہے وہ اربوں خربوں ٹن کی ہے، میرا وزن جو ہے وہ 80 کلو ہے. تو اس لیے اگر ہم نیوٹنز لاز لگائیں گے تو 80 کلو کا اثر جو ہے وہ اربوں ٹن پہ ہو نہیں سکتا. تو دنیا بدلنے کی کوشش بیکار ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک تو دنیا آؤٹ دیر ہے،
ایک دنیا ہمارے دماغ کے اندر ہے جو اس دنیا کی تصویر ہے. ہم لوگ یہ سب سمجھتے ہیں کہ اصل دنیا باہر والی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل دنیا وہ اندر والی ہے، یعنی ہمارے دماغ کے اندر جو اس کی کانسیپٹ ہے. کیوں؟ دیکھیں، ہم لوگ سب بلیو کرتے ہیں کہ ایک ایٹم بام ہے، وہ پھٹا تھا ہیروشیما اور ناگاساکی. کسی نے دیکھا نہیں، وہ کہاں ہے؟ یعنی دنیا میں تو ہے، مگر جو ہیروشیما ناگاساکی اور ایٹم بام ہے وہ تو ہمارے دماغ کے اندر ہے، اس کی تو حقیقت سے تو ہم کوئی واقف نہیں. اسی طرح سے یہ انڈیا ہے، یہ سوئٹزرلینڈ ہے، یہ سوازی لینڈ ہے، یہ لیٹن امریکہ ہے، کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا. جو چیز جس پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ دنیا کا تصور ہے جو ہمارے دماغ کے اندر، وہ بہت اہم ہے. اصل وہ ہے، اور جو باہر کی دنیا ہے وہ نقل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ باہر کی دنیا بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس گنتی کے چند فیکٹس ہیں. ہم لسٹ کر سکتے ہیں اس کو، کیا جانتے ہیں آپ دنیا کے بارے میں، تھوڑی سی چیز لکھ دیں تو شاید چند پیجز میں آ جائے. تو وہ نالج جو ہے وہ بہت سلیکٹیو ہے، بائسڈ ہے، یعنی بے شمار چیزیں ہیں دنیا کے بارے میں جو ہم نہیں جانتے. جو ہم نہیں جانتے وہ ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ ہے بنسبت اس کے جو ہم جانتے ہیں. تو وہ جو پکچر ہمارے دماغ کے اندر ہے وہ اصل ہے، کیونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ ہماری تصور والی دنیا ہے زیادہ بنسبت وہ پتھر اور مٹی والی دنیا کی. تو اس لیے یہ دس از یعنی ایک مٹیریلسٹ پکچر آف دا ورلڈ ہے. مٹیریلسٹ پکچر تو یہی ہے کہ ایک دنیا سب اس میں رہتے ہیں، وہ پتھر اور اینٹ کی بنی ہوئی. ایک ہے تصوراتی دنیا، آئیڈیلسٹ. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اپنے آئیڈیا کی دنیا میں رہتے ہیں. تو اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ آئیڈیا والی دنیا ہے جو اصل ہے جس میں انسان رہتا ہے، تو اب اگر ہم اس کے آئیڈیا کو بدل دیں تو ہم نے دنیا بدل دی. تو اگر ہم اس دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں جس میں میں رہتا ہوں تو مجھے اپنے آئیڈیاز کو اس دنیا کے بارے میں بدلنا ہوگا. اور یہ اسلام اس کے بارے میں بہت چیزیں ہمیں سکھاتا ہے. مثلاً سوچنے کے طریقے ہیں کہ میرے بھائی کو ایک میڈیکل پرابلم ہو گیا، انٹسٹینل اسٹرینگولیشن، میو ہاسپٹل میں. ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کو ڈائگنوز نہیں کر سکے، ایک ہفتہ تک پڑا رہا. آخر جب انہوں نے آپریٹ کیا تو اس کی آنتیں ساری گل چکی تھی، اس کو کاٹ کے پھینک دیا، اس کو جوڑ دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انٹسٹائن ختم ہو گئی، تو فوڈ سے اس کو فوڈ ابزارپشن نہیں ہوتا تھا، تو وہ کھانا نہیں کھا سکتا تھا بیسیکلی. یعنی کھانا کھا تو سکتا تھا مگر کھانا کھانے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا. یعنی تو بہت لمبا چوڑا چکر رہا، موت کے بہت قریب رہا کئی بار. ایونچولی اس کو اب 20 سال سے ٹی بی این پہ ہے، ٹوٹل پیرنٹل نیوٹریشن. ایک ٹیوب ہے جو اس کے دل تک پہنچتا ہے اور اس سے انٹراوینس اس کو فیڈ دی جاتی ہے، اور روزانہ اس کو یعنی وہ پمپ لگانا پڑتا ہے جس سے اس کو کھانا پہنچتا ہے. ایکچولی یہ ٹیکنالوجی اسی زمانے میں ایجاد ہوئی جس زمانے میں اس کو یہ بیماری ہوئی، ورنہ یعنی چند سال ادھر ادھر اسی زمانے میں پرفیکٹ ہوئی، 10-15 سال سے ہو رہی تھی اور
لوگ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے کہ غذا میں کیا کیا ہونا چاہیے، اور فیل ہوتے جاتے تھے، اور اسی زمانے میں انہوں نے اس کو سارے انگریڈینٹس جو ضروری ہیں خوراک کے لیے وہ سیکھا تھا۔ اینیوے پرابلم یہ تھا کہ یعنی بہت سارے مواقع تھے انٹرونشنس کے، اگر ایسا ہوتا تو شاید وہ اتنے دیر نہیں اس کو، یعنی ڈائگنوسس میں اتنی ڈیلے کیوں ہوئی، اس میں بہت ساری پاسبلٹیز تھیں کہ اگر ہمارے ایک قریبی رشتہ دار تھے جو کراچی میں تھے، وہ اگر فلائی ان کر کے اس کو دیکھ لیتے اور انہوں نے آفر سوچا بھی اس کے بارے میں تو شاید وہ کر دیتے، یا شاید ایسا ہو جاتا یا شاید ویسا ہو جاتا۔ تو آدمی اگر شاید ایسا شاید ویسا سوچنے لگے تو پاگل ہو جائے، ہوتے بھی ہیں لوگ اس طرح سے کہ کاش کہ میں ایسا نہیں کرتا، کاش کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ ہم نے مقدر اس لیے کیا تاکہ مومنوں کو تکلیف نہ ہو اس کے بارے میں کہ اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا، بلکہ ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ جو مصیبت تم پہ آئی وہ تم پہ ٹل ہی نہیں سکتی تھی، کچھ بھی تم کر لیتے، اور جو تم سے بچ گئی وہ تم پر آ ہی نہیں سکتی تھی، چاہے تم بھی کچھ بھی کر لیتے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے۔ ورلڈ کے فیکٹس میں کوئی فرق نہیں آیا، ایگزیکٹ سیم فیکٹس، مگر ایک سوچنے کا طریقہ ہے جو ایمان والوں کا ہے جس میں تسلی اور سکون ہے، اور ایک سوچنے کا طریقہ ہے جو کفر والوں کا ہے جس سے ان کو بہت پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے، اور ہم ہر روز دیکھتے ہیں۔ اور افسوس یہ کہ آج مسلمان بھی اسلامی تعلیمات سے اتنا دور ہو گیا ہے کہ وہ بھی اس قسم کے رنج اور علم میں مرتا، کاش کہ میں ایسا نہیں کرتا، اور کاش دیکھنے کی بات ہے کہ کبھی دیکھنے میں ملے تو کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ یہ بس ایک معمولی سی مثال ہے کہ ایکسٹرنل ورلڈ کے بارے میں نہیں، بلکہ اسلام نے ہمیں سوچنے کے طریقے سکھلائے ہیں، وہی دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اگر میں اس ایکٹ کو اس طرح سے بدل دیتا تو کتنا مجھے فائدہ ہو جاتا، پھر مجھے رنج وہ کاش کہ میں پچھلے سال وہ پراپرٹیز خرید لیتا، وہ ڈبل ہو گئی ہیں، اب میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، اور کاش کہ میں وہ ایسا کرتا یا ویسا کرتا، یعنی ہر روز یعنی تو کاش کے والی تھنکنگ کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، اور اگر اس کو اوائڈ کر یعنی صرف وقت ضائع کرنے کی بات ہے تو فیکٹ سیم ہے، مگر انسان کے سوچنے کا طریقہ کہ دنیا میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ تو لکھا ہوا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا میرے ساتھ، آدمی کو کینسر ہو گیا، مجھے کیوں ہو گیا، کسی اور کو ہونا چاہیے تھا، اور بھی بات سارے، اگر میں فلانا کھانا نہیں کھاتا یا میں یہ کرتا یا میں ایکسرسائز کرتا یا تو سوچنے کے یعنی ہم اگر اپنا تصور بدل دیں تو دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ بدل جاتی ہے۔ اسلام نے ہمیں سکھلایا ہے قناعت، توکل، زہد، بہت سارے طریقے سکھلائے ہیں اس دنیا میں رہنے کے جس میں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوتا ہے، تو وہ طریقے سے جو بھی انسان زندگی گزارے گا اس کو اطمینان ملے گا، قلب کا سکون کا، اور ان طریقوں کے بغیر سیم دنیا میں اس کو تکلیف ہوگی۔ میرا بھائی بتلاتے ہیں انگلینڈ میں تھا تو ایئر کنڈیشن گاڑی میں جا رہے تھے، ایئر کنڈیشن آفس سے نکلے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، جون کا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو کتنا پرابلم ہے یہ ایئر کنڈیشننگ کی وجہ سے، ابھی ہم لوگ جائیں گے تو وہ باہر دھوپ میں نکلیں گے تو کتنا پسینہ آ جائے گا، یعنی اس کو اس کی پریشانی تھی کہ ابھی تو ایئر کنڈیشن میں، مگر وہ جب دھوپ میں جائیں گے تو وہی چیز جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو سوچتا کہ سارے وقت اگر دھوپ میں ہوتے تو کتنے ہم تکلیف میں رہتے، تو ابھی آرام میں ہے کم از کم، اسی سیم چیز کو وہ سوچ رہا ہے کہ اس وقت آرام میں مگر وہاں اس وقت تکلیف میں ہوں گے۔ تو
بہت ساری تعلیمات ہیں اسلام کی اس مسئلے کے بارے میں کہ ہم اس دنیا میں کیسے رہیں. تو فیکٹ سارے سیم ہوتے ہوئے انسان کی دنیا ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، اور یہ دنیا بدلنے کا طریقہ ہے جو آسان ہے. اس کے لیے اپنے اوپر محنت کرنی ہوتی ہے کہ کس طرح سے سوچنا ہے. اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم حیثیت والوں کو دیکھو تو جو تمہارے پاس ہے اس سے تمہیں تسلی ہو جائے گی. دین کے معاملات میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھو تو اس میں پھر تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے. آج کل ہم اس کا اپوزٹ کرتے ہیں. جو بھی جتنے درجے کا دین جس کے پاس ہے وہ اس پہ کافی خوش ہے کہ میں تو پھر بھی اچھا ہوں. آدمی جو ہے وہ اگر تہجد پڑھتا ہے تو کہتا ہے میں تو ولی اللہ بن گیا. اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے دیکھو زیادہ تر لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے تو میں تو کافی ایڈوانس ہوں. ہم لوگ تو تبلیغ میں لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ایک آدمی تھا وہ کہتا تھا کہ میں تو جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہوں ہر ہفتے، تو یہ میرا پڑوسی ہے تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے پاس جاؤ میں تو پھر بھی ٹھیک ہوں. تو ہر آدمی کہتا ہے کہ میں تو پھر بھی ٹھیک ہوں، یعنی دین میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھتا ہے. ایک بار ہم واشنگٹن ڈی سی میں اپنے ایک رشتے دار کے گھر گئے. اس نے نیا گھر خریدا تھا جو $800,000 کا تھا، بہت مہنگا گھر تھا، بہت ہی ہائی ایکسپینسو نیبرہڈ میں تھا، یعنی محلوں کی طرح سے تھا. ہم نے اس کو بہت مبارکباد دی کہ بہت اچھا گھر خریدا. یعنی میرا گھر کہاں اچھا ہے، چلو میں تمہیں اپنا محلہ دکھلاتا ہوں. میرا تو ریکارڈ لگا یہ 1 ملین کا، یہ 2 ملین کا. ہم لوگ تو غریب لوگ. تو اس طرح سے یعنی آدمی کے پاس اگر سوزوکی ہو تو وہ کہتا ہے میرے پاس ٹویوٹا ہونی چاہیے تھی. یہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے. شکر. تو یہ سوچنے کے طریقے یعنی بتلائے ہیں اللہ تعالی نے اللہ کے رسول نے کیسے قناعت پیدا کی جائے، کیسے توکل پیدا کیا جائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو اکنامکس کیا سکھلاتا ہے. یوٹیلٹی میکسیمائزیشن کا طریقہ یہ ہے کہ اور کھاؤ اور کھاؤ اور اپنے ویلتھ کو بڑھاؤ، اور اس سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. کیونکہ جتنا آدمی اپنی ہوس کو پورا کرتا ہے اتنا اس کی ہوس اور بڑھتی ہے. اور یہ قاعدہ ہے جو سب جانتے ہیں، یعنی قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے اور سیکولر سائیکالوجسٹ کو بھی یہ بات پتا ہے کہ ہوس کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے. جتنا ہم وانٹس اور ڈیزائرز کو ہوا دیتے ہیں اتنا وہ اور بڑھ جاتی ہیں. یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو جائیں. تو یہ ایک دھوکہ ہے کہ انسان کی وانٹ ہے تو اس کو فلفل کر دیا جائے تو اس سے فائدہ ہوگا. ساری کی ساری اکنامکس اس پہ مبنی ہے. اسلام سکھاتا ہے کہ نہیں، وانٹ جو ہے نیڈ ہے اس کو ٹھیک ہے یہ اس کو پورا کرو، مگر وانٹ اس کو سپریس کرو، بہت صاف ہے اس کو پورا نہ کرو. تو کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. یہ ایکچولی اکانومسٹ وہ ہیں کے بارے میں تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، کہ خواہشات پورا کرنا ہی ہے. تو اسلامک اکنامکس میں ہم لوگوں کو قناعت، توکل، دوسروں پہ خرچ کرنا سکھلائیں گے. اب اگین اس پہ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو آئیڈیلسٹ باتیں ہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. انسان تو فنڈامنٹلی خود غرض ہے اور
اور وہ چاہتا ہے اپنی خواہشات کو پورا. تو آپ یہ ایسی باتیں فالتو کریں. تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم جو آئیڈیل ڈسکرائب کر رہے ہیں وہ اچیویبل نہیں ہے. ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ ہر انسان فرشتہ بن جائے گا. نہیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی نہ بنے, ہو سکتا ہے کہ 10 لوگ بنے, ہو سکتا ہے کہ 100 لوگ بنے. تو چونکہ اکنامکس اور اکنامک تھنکنگ اور ویسٹرن تھنکنگ آؤٹ کم اورینٹڈ ہے, کہتے ہیں کہ جو آئیڈیل آپ بتلا رہے ہیں وہ تو اچیویبل ہی نہیں, اس لیے وہ بیکار ہے. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ اسلام جو ہے اٹ از ناٹ اباؤٹ اچیونگ ریزلٹس, اٹس اباؤٹ میکنگ دی ایفرٹ ٹو اچیو. آدمی جہاد کرتا ہے تو جہاد ہی مطلوب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ یعنی جہاد سے آبویسلی اس کا ایک گول ہے کہ آؤٹ کم کیا ہے کہ وہ دشمن کو ہرایا جائے. تو پھر تو شہید ہونا تو بہت غلط بات ہے پھر, کیونکہ وہ آدمی اگر مر گیا تب تو وہ آؤٹ کم تو حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ, چنانچہ وہ جنرل پیٹن نے کہا تھا, یہ دنیا دار آدمی تھا, اس نے کہا کہ یو ڈونٹ ون دا وار بائی ڈائنگ فار یور کنٹری, یو ون بائی میکنگ دی ادر فیلو ڈائی فار ہز. بالکل پریکٹیکل اور صحیح بات ہے کہ اپنی زندگی کے لیے اپنی جان نہیں قربان کرو, دوسرے کی جان قربان کرو. تو مگر ہمارے ہاں تو ہے کہ شہیدوں کا بہت بڑا مقام ہے, اپنی جان کیوں قربان کرنے کی. ہمیں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ دوسرے کو مارو مت مارو. تو ہمارے یہاں تو ایفرٹ مطلوب ہے کہ دیکھیں تم اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا کر کے دکھاتے ہیں. آؤٹ کم مطلوب ہی نہیں ہے, جیت ہو یا ہار ہو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے یہاں تو یہ کہ اگر آتے ہیں تو غازی ہیں, دین پہ مٹ جائیں تو شہید. تو دونوں طرح سے ہماری فیکٹری ہے. تو کیونکہ ایفرٹ ہی ریکوائرڈ ہے, ایفرٹ ہم کر سکتے ہیں, ایفرٹ کا رزلٹ کیا ہوگی اس کی ہمیں پرواہ نہیں. تو اس لیے جو آئیڈیل کہنا ہے کہ ہاں ہر آدمی جو ہے وہ جنرس ہوگا, ایثار کرے گا, ہم اس کے لیے محنت تو کر سکتے ہیں. محنت میں سب سے پہلے اپنے اوپر محنت کر سکتے ہیں اور دوسروں کو ترغیب دے سکتے ہیں. اب اس کے کیا اثرات ہوں گے, وی آر ناٹ ریسپانسبل کہ اثرات پیدا ہو جائیں. وی آر ریسپانسبل, بٹ کوشش کرنا ضروری ہے. اس لیے اگر کوئی کہے کہ نہیں جی انسان تو, ہماری قوم تو بنیادی طور پہ خراب ہے اور اس میں کچھ کیا نہیں جا سکتا, تو یہ گناہ ہے. کیونکہ اس میں مایوسی اور جو ایفرٹ کر رہا ہے اس کو بٹھایا جا رہا ہے کہ نہیں تمہارے ایفرٹ کا کوئی فائدہ ہی نہیں, کسی کو ترغیب دینے سے کچھ ہوتا ہی نہیں, سب لوگ بیسیکلی خراب ہیں, کسی کو اچھا کیا ہی نہیں جا سکتا. تو اس لیے اگر کوئی آدمی یہ سنے گا تو کہے گا ٹھیک ہے پھر میں چھوڑ دیتا ہوں, کیا فائدہ کوشش کرنے کا. حالانکہ دس از کمپلیٹلی فالس, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. یعنی جتنی آدمی ایفرٹ کرتا ہے اتنے ہی رزلٹ ملتی ہے. اب ہاں یہ آدمی کہے کہ میں نے 10 آدمی سے بات کی اور پاکستان نہیں بدلا کل, یہ بے وقوفی ہے. یعنی ہم 10 آدمی سے بات کریں گے, 10 آدمی بدلیں گے, اور وہ بھی تھوڑا سا بدلیں گے, اور پھر ان کو اور تھوڑی دیر کے لیے بدلیں گے. یہ اگر کنٹینیوس لیول پہ ایک ایفرٹ ہوگی, سارے معاشرے میں پھیلے گی, تو معاشرہ بدل جائے گا. نہیں بدلے گا تو تھوڑے سے بدل جائیں گے. تو ہمارے لیے اتنا ہی ہے کہ جو ایک آدمی کے بس میں ہے وہ آدمی کر دے. اگر ہر آدمی اپنے بس کی بات جو ہے وہ کر دے گا تو دنیا بدل جائے گی. تو اسلامک اکنامکس میں یعنی یہی بات ہے کہ ایک تو ہے ایفرٹ, دوسری یہی ہے کہ اپنی ضرورت کو کرنا, اور جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ دوسروں کو دینا. تو یہ بیسک اصول ہیں جو ہر آدمی اس پہ کاربند ہو سکتا ہے اور دوسروں کو ترغیب دے سکتا ہے. اس کے بوجھ یعنی ویسٹرن اکنامکس میں ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ اپنے بینک میں جمع کرو اور اس کو اور بڑھاؤ, اور پیسے کی ہرس اور پیسے کی لالچ اور پیسہ جمع کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے, اور
اسی کو زندگی کا مقصد بتایا جاتا ہے. چنانچہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد ہے پیسہ جمع کرنا. حالانکہ بہت عجیب بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک ایسا معاشرہ بنائیں جس میں ہر انسان ایک دوسرے کا خیال کرنے والا ہو، یہی میں وہ افغان ولیج اور پنجاب ولیج کی بات کر رہا تھا، تو اس کا یہی ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں یہ بات رائج ہو جائے کہ بھائی ہر انسان دوسرے کا غم گسار ہے. جیسے ایک آدمی اور اس کی بہت بڑی فیملی ہوتی ہے تو وہ بہت لاپرواہ ہوتا ہے، اس کو یعنی اطمینان ہوتا ہے کہ اگر میرا کوئی پرابلم ہوا تو میں اپنے بھائی کے پاس چلا جاؤں گا، چاچے کے پاس چلا جاؤں گا، مامی کے پاس چلا جاؤں گا، اس کے پاس، یعنی میرے بہت کنیکشنز ہیں، مجھے پرواہ نہیں. اور اگر ایک آدمی ہے اس کا کوئی نہیں ہے تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی پریشانی ہو تو اس کا کوئی اور اس کو دیکھنے والا نہیں، غم گسار نہیں. تو ایک معاشرہ ہے جس میں آپ کے بہت سارے غم گسار ہیں، اس میں آپ کو اتنا پرواہ کرنے کی، تھوڑے سے پیسوں میں سب کا گزر ہو جائے گا، کیونکہ کسی کے پاس ضرورت زیادہ ہے تو وہ میرا مال ہے، کیونکہ اس کے ضرورت نہیں ہے تو وہ مجھے دے دے گا. اس کے برعکس اگر ہر آدمی اپنی انڈیویجول لائف لیڈ کر رہا ہے، ہر آدمی کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اپنی ساری ضروریات کا میں خود ہی ہر وقت ذمہ دار ہوں. یعنی اس کی ایک مثال یہ لے سکتے ہیں، دیکھو کینسر جو ہے وہ بہت ریئر بیماری ہے، ہزاروں میں ایک کو ہوتی ہے، مگر جب وہ ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت پیسے چاہیے. چلو 5 لاکھ روپے چاہیے فرض کرو علاج کے لیے، تو اب 1000 آدمی ہیں، اب کسی میں اس میں سے کسی ایک کو کینسر ہو سکتا ہے، مگر اب کوئی کسی کا غم گسار نہیں. تو ہر انسان کو ضرورت ہے کہ وہ محنت کرے اور 5 لاکھ کما کے رکھے، جسٹ ان کیس اس کو کینسر آ جائے. تو 5 لاکھ کمانا بہت بڑی رقم ہے، اور وہ رکھے گا احتیاط سے. اور ہو سکتا ہے کہ اس کو کینسر نہیں، بلکہ 999 کیسز میں نہیں ہوگا، وہ 999 کیسز میں محنت فالتو اور ایک آدمی کے لیے کام آئے گی، مگر ضرورت سب کو ہے، کیونکہ جسٹ ان کیس. اور اگر یہ ہے کہ بھائی جس کو ضرورت ہے وہ، جس کو نہیں ضرورت ہے اس سے مانگ لے، تو ہم سب ایک دوسرے، تو جس کو ہو گیا تو باقی سب، اب صرف اگر 50,000 ہی کما لیں تو کافی ہے، یا 10,000 کما لیں تو کافی ہے کہ وہ جس کو ضرورت. تو اس لیے ایوری بڈی کین ریلیکس اگر یہ ہے ایثار ہے، ہمدردی ہے، اخوت ہے، غمگساری ہے، جو کہ معاشرے میں یعنی جو اسلام کی ایکسپلسٹ ٹیچنگ ہے. یہ امت ایک بدن کی طرح سے ہے، اگر کہیں بھی دکھتا ہے تو سارے بدن میں تکلیف ہوتی ہے. اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، یعنی یہ ہماری حدیث میں آئے کہ ایک صحابی تھے، وہ پورے محلے میں یعنی جنرلی فاقہ چل رہا تھا، بھوک تھی، اور تو ایک صحابی کے پاس کھانا پہنچا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ضرورت مند ہوں مگر میرا پڑوسی زیادہ ہے، اس کے پاس بھیج دیا، اس نے دوسرے کے پاس بھیج دیا، سارے محلے کا چکر لگا کے پھر سے ان کے پاس واپس آ گیا. ہر آدمی محلے میں اپنے سے زیادہ کسی دوسرے کو ترجیح دے رہا تھا. تو یہ کمیونٹی اگر پیدا ہو جائے فیلنگ، تو بہت سارے اکنامک مسئلوں کا حل ہے. ایک محلے میں ایک آدمی نے خودکشی کر لی کہ اس کی نوکری چھوٹ گئی تھی، اس کو کھانے پینے کے. اب سوال یہ کہ اس کا پڑوسی کیا کر رہا تھا، اس کو پتا نہیں تھا. یوں آیا کہ 40 گھر جو ہے وہ اس طرف، 40 گھر اس طرف تک اگر تمہارا کوئی بھوکا ہے تو تمہاری عبادت بھی نہیں قبول ہوتی ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ 40 گھر میں کیا ہو رہا ہے، تو کمیونٹی کیسے ڈیولپ ہوگی. تو یہ ہے اسلامک اکنامکس کا مسئلہ کہ اب کیسے پیدا کریں. ہمارے محلے میں کوئی کسی کو نہیں جانتا، جائیں پڑوسیوں سے ملیں، معلومات حاصل کریں. یہ اسلامک اکنامکس. اپنے محلے میں کون لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، کون ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا جانتی ہوں، میں اس کو پڑھا سکتا ہوں. یہ سارے مسائل ہیں جو اسلامک اکنامکس سے متعلق، they have nothing to do with جو سیموئلسن نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو
آج کے لیے کافی.